بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شخصیات نال محبت، عقیدت، ادب، احترام، تکریم و تعظیم دے حوالے نال یقیناً کئی خطبات پہلے بھی علماء کرام کو تساں سنے ہون گے، اور میری گفتگو دا سلسلہ بھی اسی بات دے انہاں دے ادب، احترام اور محبت، عقیدت والنال ختم ہویا سی، اس بات دی تکمیل کرن دی کوشش کراں گا
صحابہ کرام سارے دے سارے مغفور اور مرحوم نے، جو رحمت اقدار نے اور بخشے ہوئے نے اور جنت دے وارث، اور جنت وراثت دی ایسی خبر ہے جس دے اندر کامل ترین ملکیت دی صورت سمجھ آندی، ہبہ یا کوئی اور لفظ استعمال نہیں کیتا گیا قرآن پاک وچ، اولئک ھم الوارثون، کہ وہ جنت دے وارث ہون گے، حقدار ہون گے، اور جنت انہوں نے وراثت عطا کی جائے گی۔ اور وراثت ایک ایسا لفظ ہے جہدے وچ ملکیت دا کامل ترین تصور پایا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام یہ نفوس قدسیہ نے جنہاں نے دنیا اندر ہی اللہ دی رضا حاصل ہو چکی، اور یہ ایسی خبر اور ایسا انعام اور ایسی رحمت ہے جو اہل ایمان بلکہ اہل جنت نو قیامت والے دن جنت دے اندر آخری خوشخبری جو سنائی جائے گی، اور یہی ہوئے گی کہ اللہ تہاڈے نال کدے ناراض نہیں ہوئے، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ دی رضا نصیب ہو جائے اور اعلان آ جائے اور خبر آ جائے اور اللہ دی طرف وہ آ جائے، تو اس نے اندر گویا کہ عام مومن دے مقام شان عزت عظمت دی جہاں جا کے انتہا ہوندی ہے، اصحاب رسول دے مقام دی اس مقام تو ہی ابتدا ہو کہ ساری انتہا اہل ایمان دی کتھے جا کے ہوئے گی کہ جنت اللہ فرمائے گا کہ میں تو نہ راضی ہاں، اج تو بعد ناراض نہیں ہوا، اور یہی مقام اور شان اور عظمت اصحاب رسول نو دنیا اندر آس کہ اللہ انہیں تے راضی ہو چکا ہے۔ اور پھر رضا الہی دی خبر عام خبر نہیں ہے، اور بلکہ قرآن کی خبر ہے، اور سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث اندر خبر، اور اسے آیت انہی آیات جو جدے اندر اللہ دی رضا دی خبر ہے قرآن، ان تمام تر روایات نو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اکٹھا کر کے جو بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ دی رضا اور عام انسان دی رضا اندر فرق ہے کہ انسان کسی نہ راضی ہوتا ہے، وقتی راضی ہوتا ہے، اس کی کوئی خوبی ہوتا، کوئی وصف ہوتا، کوئی احسان، اس کی کوئی نیکی ہوتا، کوئی عمل دیکھ کے راضی ہونا، لیکن اس کی وہ رضا مستقل نہیں ہو، کسی وقت بھی وہ رضا ختم ہو سکتی ہے، وہ دے برعکس کوئی چیز دیکھ لے، اسی انسان کوئی نقص دیکھ لے، عیب دیکھ لے، کوئی کمی دیکھ لے، کوتاہی دیکھ لے، کوئی گناہ دیکھ لے، اس واسطے وہ اپنا فیصلہ واپس لین تے مجبور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جو میں سمجھدا سا یا تو اس طرح تو نکلیا، میری رضا خوشی تعلق تیرے نال اس وجہ تو سی کہ تیرے اے وصف اے خوبی موجود سی ہوتے ختم ہو گئے۔ اللہ دی رضا جو ہے یہ بہت بڑا انعام اور بہت بڑا شرف ہے، کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے، جو اسا کل کرنا ہے اللہ اس نو بھی جان، جو زندگی دے کسے موڑ اور کسے مقام دے جو کام ساڑھے کو ہونا ہے اللہ اس کو پہلے واقع، تو جس سے اللہ راضی ہو جائے گویا اللہ نے اس دے ماضی اور حال اور مستقبل نو چونکہ جاندہ ہے، اس واسطے اللہ دی رضا کوئی عارضی نہیں، وہ مستقل ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ فرمائے کہ فلان میں راضی ہاں اور بعد ہی فرمائے کہ نہیں، صاف ہو گیا نعوذ باللہ، خطا ہو گئی نعوذ باللہ،
یا اس دی بات ہے ہن ساڑھے ذہن چاہیے سمجھ چاہیے علم چاہیے کوئی ایسی بات تو گویا اصحاب رسول تے اللہ دا راضی ہونا اور اس دی خبر قرآن آ جانا بلکہ انہوں دے نام دا حصہ بن گئی ہے خبر کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ یہ جملہ یہ خبر دے رہے کہ اللہ انہوں تے راضی ہو چکا ہے اور وہ اللہ تے راضی اور اللہ پاک نے انہوں دی خوبی اور وصف بیان فرمایا کہ وہ اللہ تے بھی راضی کہ جس حال اس نے رکھے ہے وہ بھی راضی اور جس طرح انہوں زندگی بسر اور گزاری ہے اللہ انہوں تے بھی راضی۔ تو اصحاب رسول سارے دے سارے عقیدت محبت فرض ضروری اس تو بغیر کسی شخص کا ایمان کامل مکمل نہیں ہو سکتا۔ خاص کر کچھ اصحاب رسول ایسے جو شان ایک مقام نمایاں اپنی خدمات دی وجہ قربانیاں دی وجہ اور نبی علیہ السلام نے خاص تعلق اور محبت دی وجہ جنہوں نے دنیا چ اللہ نے شہرت مقام عزت بخشی تو دشمنان اسلام کی کوشش رہی ہے کہ ان شخصیات نو مجروح کیتا جائے جو سب تو زیادہ معروف اور خاص کر نبی علیہ السلام کے نال جو رشتے اندر تعلق اندر سفر و حضر اندر آپ نے جڑے ہوئے شخصیات نے انہوں نے بدنام کرن دی اور مطعون کرن دی کوشش کی تھی جس نے اندر سر فیض سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی پھر سیدنا عثمان انہوں نے خاص ایک منصوبہ دیتان انہوں نے عمال عقائد نو زیر باس لیان دی کوشش کی بلکہ شیخ الاسلام مولا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ یہ بات ارشاد فرمائی سی کہ اس امت نو ڈرنا چاہیے کہ یہ آسمان نہ پھٹ جائے زمین شک نہ ہو جائے کہ ان شخصیات نے ایمان جو تے باس کی انہاں دی وجہ تو سانو ایمان نصیب ہے سینا ابو بکر عمر عثمان رضوان اللہ علیہ بچو پھر انہاں دا ایمان روز روشن کی طرح واضح سورج جس دی چمک کی کوئی شک نہیں اس طرح انہاں دے ایمان شبہ کرنا بھی کفر لیکن شخصیات نو مجروح کیتا گیا تاکہ جو سب تو زیادہ آپ کے قریب نے اگر یہی برے ٹھہرے تو پھر باقیہ دی حیثیت کی رہ جائے تو اصحاب رسول نے باری باری مختلف نظریات عقائد اور روایات کا سہارا لے کے بعض دے معنی و مفاہیم غلط بیان کیتے گئے اور بعض روایات جو سندن صحیح نہیں انہاں دا سہارا لے اور ان شخصیات نو مجروح کرن دی کوشش کی تھی اور یہ سلسلہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں دی ذات تو شروع کی تھی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے غلطی نو خطا نو کوئی دیکھی یا کوئی پڑھی اس نے اچھالے یا سینا عمر سینا عثمان دیگر صاحب اور بات کا آغاز اس مقام تو ہی تھا کہ سارے دے سارے صحابہ سوائے 3 اصحاب یا 4 اصحاب اور پھر انہوں نے بھی تعین کیتا کہ سینا مقداد رضی اللہ تعالی ابی ذر رضی اللہ تعالی سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی اور بعد نے سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی ان 4 اصحاب تو علاوہ باقی سارے دے سارے صحابہ جو ہی رسول اللہ فوت ہوئے اسلام تو پھر گئے
قائم ہی نہ رہے اسلام، بات ہی ختم ہو گئی کہ کوئی شخص مسلمان رہا ہی نہیں، اسلام تے رہا ہی۔ پہلے بات یہ پھیلائی گئی، یہ سارے اصحاب ابو بکر عمر عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین انہاں زہری اسلام قبول کیتا سی، پھر مرتد ہونے دا فتویٰ لان دی ضرورت کی سی، جب انہی بات ہی کہہ دیتی گئی تے کافی سی کفر واسطہ کہ یہ زہری کلمہ پڑھے ہی نہیں، زہری مسلمان زہری اسلام قبول کیتا ہے، اندر ایمان آئے ہی نہیں، اسلام دل داخل ہویا ہی نہیں، منافقین سن نو شروع دنیا دا مال جاؤ جلال اقتدار لین واسطے انہاں زہری کلمہ پڑھیا، حالانکہ بعد عقل اور نقل دے خلاف۔ کیوں؟ جس وقت نبی علیہ السلام دے ساتھ سیدنا ابو بکر عمر عثمان جڑے، اس وقت کوئی مال محمد مصطفیٰ کو موجود نہیں سی، دنیا دا کوئی پیسہ دولت موجود نہیں، اقتدار بھی موجود نہیں، حکمرانی موجود نہیں، کوئی چیز موجود ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام دے پاس جس نو دیکھ کے کوئی کلمہ پڑھے، نہ کوئی جتھا، نہ کوئی فوج، نہ کوئی لشکر، نہ کوئی ساتھ برادری، نہ مال، نہ دولت، بتلاؤ کس چیز نو دیکھ کے صدیق عمر عثمان نے تصور کیتا ہوئے گا کہ انہاں کول مال بھی آئے گا، دولت بھی آئے گی، اقتدار بھی آئے گا۔ یہ بات تے غور ہو سکتا سی اگر مدینے دی فتوحات تو بعد، اسلامی سلطنت دے تصور تو بعد، مدینہ پاک رسول اللہ دے اقتدار تو بعد اگر یہ اصحاب ایمان لے آندے تو حیران کن پاتے ہیں کہ ساتھ ساتھ یہ کیا جاندے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ دے والد باپ ابو طالب نے زہری کلمہ نہیں سی پڑھیا، انہاں اندروں کلمہ پڑھ لیا، جس نے پڑھیا نہیں انہیں اندروں پڑھے ہیں تو جنہیں پڑھے ہیں انہیں زہری پڑھے۔ کیڑی مجبوری سی ابو طالب کے سامنے کہ انہیں زہری کلمہ نہیں پڑھے؟ یعنی اتنے ابو طالب کے بارے تصور لے آندہ گیا کہ وہ زہری کلمہ نہ پڑھ سکے، تو پھر بھی تو شرم و حیا کرنا چاہیے۔ صدیق عمر عثمان نے اس ویلے کلمہ زہری پڑھ لیا جس وقت ابو طالب بھی زہری کلمہ نہیں پڑھ سکے۔ ابو بکر عمر عثمان رضوان اللہ علیہ کس وقت کلمہ پڑھے؟ آپ کی زندگی نے آخری ایام میں نہیں، آپ کی نبوت ابتدائی ایام، بلکہ آپ کی امت دا آغاز اول ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، بلکہ آپ نے بارے تے بات سیرت قطب اندر موجود ہے، تاریخ دے قطب اندر بھی موجود۔ نبی علیہ السلام نے لانے نبوت کیتے ہیں، صدیق سفرتے سن باہر نہیں، سفرتے سن گھر موجود، مکہ مکرمہ موجود نہیں، واپس آئے۔ آپ کی ملاقات تو پہلی اطلاع پہنچی کہ تواڈے قریبی دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اعلان کیتا ہے، بغیر گھر جائے محبوب کے دروازے تے آئے اور عرض کیتا محبوب جی سڑیا تسا اعلان نبوت کیتا ہے؟ فرمایا ہاں صدیق منو اللہ نے نبی بنا ہے۔ فرمایا بغیر کسی دلیل تو صدیق توڑی نبوت تے مان لیا۔ کوئی ساتھی، کوئی فوج، کوئی جتھا نہیں، صدیق رضی اللہ تعالیٰ جس وقت ایمان اسلام لے آئے رضی اللہ تعالیٰ، پھر سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین، اس سارے دے سارے پہلی صف اندر، بلکہ نبی علیہ السلام دے قریب۔ پھر اعتراض کیتا گیا نہیں، یہ مال لٹن لئی یا مال کمان لئی اسلام نے قبول کیتا، جس بات نہ کوئی عقلی طور پہ وزن ہے اور نہ ہی کوئی دلیل موجود۔ کیونکہ صدیق عمر عثمان تین شخصیات ایسیا نے جنہوں پیغمبر دے گھر چو، حجرہ رسول چو یا بیت المال چو امت نے مال لے جاندیا نہیں دیکھیا، تینوں شخصیات نو ہمیشہ گھر چو چک کے مال پہنچاندیا دیکھا۔ سینہ صدیق نو پڑھو، سینہ عمر عثمان نو پڑھو، کوئی غزوہ، کوئی موقع ایسا بیان کیجئے
جہاں صدیق عمر عثمان دا مال موجود نہ ہو، بلکہ رسول اللہ دی خدمت لئی، رسول اللہ دی خوراک لئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کھلان لئی پلان لئی اور آپ دے اہل بیت دے ہوتے مال خرچ کرنے اندر صدیق عمر عثمان دا ایک حصہ اور ایک پوری تاریخ اور ایک مقام موجود۔ اور جدو انہاں دی اپنی حیثیت دیکھیے دنیا تو جان لگیا تو سیدنا صدیق دنیا تو جا رہے نے، گھر اندر کفن واسطے پیسہ موجود نہیں، عمر فاروق دنیا تو جا رہے ہیں تو 80,000 درہم دے مقروض چاہ رہے نے، تو گویا مال لین لئی نہیں آئے، مال اسلام نہیں لٹانا۔ اعتراض ہی باتیں نہیں۔ پھر اعتراض کیتا گیا کہ نہیں اصحاب رسول بھائی بات نہ ماننی ہوئے، تسلیم نہ کرنی ہوئے، گروپ بندی کرنی ہوئے، اختلاف کرنا ہوئے، جھگڑا کرنا ہوئے، فساد پھیلانا ہوئے تو آسان ہو کام جماعت نو جوڑنا مشکل ہوتا ہے، توڑنا کیڑا مشکل، امت انتشار و اختلاف پانا ہوئے تو کون سی مشکل دے اندر ہے۔ کوئی بات بھی کہتی جائے اور تسلیم نہ کیتی جائے، چاہے عقل و نقل کے خلاف۔ کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی جو ساری باتیں ختم ہو گئی، دنیا تسلیم کرنے تیار نہیں کہ صدیق نے، عمر نے، عثمان نے زہری کلمہ پڑھیا، دنیا تسلیم کرنے تیار ہے۔ پھر کیا گیا مال لین لئی، مال لئی لالچ لئی، کون تسلیم کرے، عقل نقل اس دے خلاف۔ پھر اعتراض کیتا گیا کہ نہیں اے اسلام تو پھر کیسے، اس بات کو کون تسلیم کرے جنہ دی گواہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دے چکے۔ سیدنا صدیق کے بارے کی فرمایا، آپ نے فرمایا کہ صدیق قیامت والا دن ہوئے گا، جنت ہر دروازے جو تنو آواز آئے، بات ختم ہو گئی۔ ارتداد کہاں رہ گیا، اسلام تو پھرنا کہاں رہ گیا، مرتد ہونا کہاں رہ گیا، اور دل دے اندر نفاق کس طرح آئے گا اس شخصیت دے جے دے بارے قیامت والے دن دی خبر محمد رسول اللہ دے چکے، صدیق جنت دے جائے۔ حدیث عشرہ مبشرہ دا غاز صدیق تو آپ نے فرمایا میرے تو بات اپنے تو بات ذکر صدیق دا، فرمایا صدیق جنت دے جائے تو جنت یقیناً قیامت والے دن ملے۔ پھر فرمایا جنت ہر دروازے تو آواز آئے، اس طرح دی اور کہیں بشارتاں موجود۔ تو جدو صدیق دے جنتی ہونے دی بشارت حدیث آ گئی، گویا انہوں نے ایمان تے موت دی خبر آ گئی، بات ہی ختم ہو گئی۔ کوئی یہ بات کہے کہ نہیں اسلام تو پھر گئے، بھئی یاد محمد رسول اللہ دی بات نعوذ باللہ سچی، آپ جو تے آنے والی وہی معصوم نہیں، اور اگر یہ بات کہہ دیئے تو مبالغہ نہیں ہوئے گا۔ قرآن حدیث اگر حق اور سچ نے، یقین ہے، میرا توڑا ایمان ہے، تو صدیق عمر عثمان علی دے ایمانت بھی پھر اسی طرح کوئی شک نہیں جس طرح قرآن دی حقانیت ہی کوئی شک۔ حدیث صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ابتداء دی بات رو کس طرح منیا جائے جدو نبی علیہ السلام نے جنت دی بشارت دے سینہ عمر دبارے نص حدیث نبی پاک نے فرمایا عمر جنت ہے جان، تو جنت نہ تے جانا ہے منافق، نہ جانا ہے کافر، نہ جانا ہے مشرک نے، نہ جانا ہے بدعتی نے، تو گویا عمر نے جنت ہے جانا ہے، تو رسول اللہ نے کیا چیزا انہوں نے ذات تو دور نہیں کرتی کہ عمر جنت ہے جان گئے ہی نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا عمر تیرا محل تیار ہو چکا ہے اور میں محمد جنت ویک چکا۔ بات ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بارے ان کوئی 1000 روایت پیش کرے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ السلام تو پھر گیا، مرتد ہو گئے، چھوڑ گئے اسلام، نعوذ باللہ، سب کو جھوٹ ہوئے گا، کیونکہ رسول اللہ نے جنتی محل سیدنا عمر دا اپنی اکھاں نال آپ نے حالت نیند اندر خواب محمد مصطفیٰ نے دیکھے، اور آپ دا خواب دین وحی حجت شریعت ہے، اور آپ نے جاگ کے خواب دی دس وضاحت فرمائی ہے کہ عمر تیرا محل جنتی بن چکا ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لی ہے۔ فرمایا عمر جنتی جا رہے، پھر رسول اللہ نے فرمایا عمر شہید ہوئے۔ شہادت دی خبر بھی ایسی نبی علیہ السلام دی زبان کو نصیب ہو جائے تو گویا ایمان دی گواہی، خاتمہ بالایمان، شہادت دی خبر، خاتمہ بالایمان دی گواہی کہ رسول اللہ نے فرمایا عمر شہید ہوئے گا، عثمان شہید ہوں گے۔ کیا مانا کہ سیدنا عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما
دونوں دا خاتمہ ایمان تے ہوئے گا اس واسطے کہ دونوں شہید ہوڑ گے. شہید آندھے انہوں نے جن دے بوقت شہادت خون دے ایک ایک قطرے اندر ایمان موجود ہو. انہوں دی بات ہی خط سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ دی بارے شہادت دی خبرہ علی المرتضی اللہ تعالیٰ شیر خدا دی شہادت دی خبر حدیث سے جا گئی کہ شہید ہوں گے. بس بات طے ہو گئی کہ نہ ارتداد آئے گا، نہ نفاق آئے گا، نہ کفر آئے گا، نہ شرک آئے گا. اس واسطے کہ انہاں دی خبر محمد رسول اللہ علیہ شہادت دی اور جنتی ہون دی خبر محمد مصطفیٰ بیان فرما. جدو اس بات تسلیم نہ کیتا گیا پھر اعتراض درایا کہ نہیں مومن تے ایسن کلمہ تے پڑھے آس. لیکن نبی علیہ السلام تو بعد جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو کہے تو آپ تے غسل دی اندر شریک نہیں ہوئے ابو بکر عمر عثمان. اس نو جو پنجابی جاندہ ہے بکہ اعتراض کرنا ہوئے گھر اندر لڑائی پانی ہوئے جھگڑا پانا ہوئے تو بندہ کہہ دے جس نو اسی ضرب المثل ساڑھے اندر مشہور ہے کہ آٹا گندے ہلدی کیوں. بھائی جب لڑائی پانی ہوئے جھگڑا پانا ہوئے غسل رسول دے وقت ابو بکر عمر عثمان موجود نہیں سن. غسل دے وقت موجود نہیں سن. کیا کوئی اسلامی قانون ہے، کوئی ضابطہ ہے، کوئی آئین، کوئی قرآنی نص ہے، حدیث دی نص ہے کہ مومن اوے جڑا غسل دے وقت کول موجود ہو. کوئی آئین ہے، قانون ہے، یا تو کوئی آیت پڑھے کہ جڑا رسول اللہ دے غسل دے وقت موجود نہیں ہوئے گا انہوں منافق سمجھا جائے، اس نے کافر سمجھا جائے، انہوں مرتاد سمجھا جائے، اور اسلام تو پھرے ہوا سمجھا جائے. بھائی کیوں نہیں غسل دیا ابو بکر عمر عثمان؟ چاہیدہ سی یہ غسل دیں. حالانکہ غسل دی بات کیا ہے؟ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات دے وقت باہر کون موجود نے؟ علی المرتضیٰ بھی مسجد نبوی، سیدنا عثمان بھی مسجد نبوی، سیدنا عمر فاروق بھی مسجد نبوی. کیا صحیح بخاری حدیث واضح نہیں کہ سیدنا عمر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے جو رسول اللہ نے کہے گا کہ فوت ہو چکے میں وہ گردن اتار دے موجود. پھر سیدنا ابو بکر صدیق اپنے گھر مدینے تو باہر جناب ایک بستی عوالی اندر کیا ہے اسے انہوں نے گھر ایک بیوی موجود اتھوں فارغ ہو کے آ رہے راستے اطلاع پہنچ رسول اللہ علیہ وسلم دے پاس آئے. آپ دے حجرہ پاک انہوں دا حاضری بھی موجود، پھر آنکھاں دے آنسو بہانا بھی موجود، رونا بھی موجود، آپ دی عظمت دا تذکرہ کرنا بھی موجود، آپ دے ماتھے مبارک دا بوسہ لینے دا ذکر بھی موجود. کہنے لگے کہ غسل دے وقت موجود نہیں سو. یہ بات بھی فضول جی بات. کیوں کہ نبی علیہ السلام نے غسل کس طرح دیتا جائے؟ اختلاف صحابہ کرام دے درمیان ہی پیدا کہ نبی علیہ السلام نے کیا کپڑے اتار دیتے جان یا کپڑے سمیت غسل دیتا جائے. کیونکہ اصحاب رسول نے اس بارے کوئی مسئلہ رسول اللہ کو پوچھا نہیں اور صحابہ کرام دے مسئلہ علم نہیں. کیوں کہ ماقا پہلا اور آخری رسول اللہ علیہ وسلم دے غسل دا مسئلہ پیش آئے تو اصحاب رسول نے ہوتے اللہ طرف سکینت جس نے خنود کی کہ جنت تاری ہوئی اور ایک آواز آئی کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے غسل کپڑے سمیت دیتا چاہے آپ دے کپڑے نہ اتارے جا. تو اصحاب رسول ہن غسل دے گا کون؟ اس دے درمیان بھئی ابو بکر عمر عثمان. ہن اللہ دی رحمت دیکھو جے ابو بکر عمر عثمان تینوں غسل دین لئی اندر داخل ہو جاندے اور آل رسول اہل بیت جو کوئی داخل نہ ہوندا پھر نہ لڑنا غسل بھی انہوں زبردستی میت نے بھی قبضہ کر لیا. ابو سیدنا علی نو اندر بھی نہیں آن دیتے، سیدنا عباس نو اندر بھی نہیں آن دیتے. آل بیت تو زبردستی رسول اللہ دی میت بھی لے گیا غسل بھی آپ دیتا ہے. جے دے بیٹھ دے تو پھر اعتراض ہونا سی، جے نہیں دیتا تو پھر اعتراض کہ ابو بکر عمر عثمان نے غسل کیوں نہیں دیتا نبی علیہ السلام سے؟ بھئی غسل دینا شرعی طور تے حق کس دا ہے؟ قریبی رشتہ دار قریبی رشتہ دار غسل دے اے حق. تو حضرت ابو بکر عمر عثمان نے اس حق نو اہل بیت وال لٹایا. بھئی کون غسل دے گا؟ بھئی آل رسول دا حق ہے، اولاد رسول دا حق ہے، اہل بیت دا حق ہے. جس نو فرمان گھر والے جس نو فرمان اگر گھر والے کہہ دیں کہ فلاں غسل دے تو وہی غسل دے.
فرمایا کون غسل دے؟ تو فیصلہ کیتا گیا کہ سیدنا عباس جو چچا نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی نے اور آپ کے چچا نے یہ انہوں نے حق دیتا جائے کہ وہ فیصلہ فرما. تو سیدنا عباس نے اپنے بیٹے سیدنا فضل بن عباس انہوں نے نال لیا اور تیسرا سیدنا علی جو مرتضیٰ نے نال لیا. حجر رسول داخل ہوئے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل تے اہل بیت دا حق جس نے انہیں استعمال کیا. یہ اعتراض یا لڑائی یا جھگڑے دی بات کیڑی؟ سیدنا عباس و علی اور فضل غسل تو بعد پھر لڑائی شروع ہوئی. عوام دے اندر اصحاب رسول کہ نہیں، اہل بیت کہ نہیں، عوام الناس بھئی جنازہ نہیں پڑھیا صدیق عمر عثمان، جنازے شریک نہیں ہوئے. بھئی جنازہ پڑھیا گیا کس طرح؟ یہ تو اس طرح ہی ہے جس طرح بندہ کہے بھئی کل صحابہ کتنے سن، کل صحابہ کی تعداد پوچھ کے کہے جی سارے صحابہ دا جنازہ پڑھنا ثابت کرو. حدیث جاوے کوئی اگو بندہ ایک کاپی لے کے کھڑا ہو جائے جیڑا جیڑا پڑھ دے ہوتا نہ لکھی جاؤ. عجیب جی بات، جنازے شریک نہیں ہوئی ہے. جنازہ ہوا کس طرح؟ ہن تک نوی تحقیق آئی نیٹ تے موجود کہ جدو غسل دین دا وقت آیا تو غسل جناب اس تو بعد جنازہ کون پڑھے. اور یہ بات چونکہ نومبر ویسے بھی رائے تبلیغی اجتماع جاری، اسی مناسبت ذہن بات آ کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بات کہی نیٹ تے موجود کہ سب تو پہلے جنازہ کس طرح پڑھیا گیا اور کس نے پڑھے. اللہ پاک نے فرمایا کہ سب تو پہلے جنازہ میں محمد رسول اللہ دا پڑھا. اللہ پاک آسمان تو نیچے آ گئے، فرمایا تسی باہر نکل جاؤ اللہ جنازہ پڑھن واسطے. بہرحال جھوٹ کی کوئی انتہا ہوندی ہے یا کوئی اس کی ایسی بات جڑی عقل نقل دے خلاف بات، نہ قرآن اندر نہ صحیح حدیث دے اندر کہ اللہ آئے کسی ہستی دا جنازہ پڑھ. تو بہرحال بات کہی گئی، پڑھی گئی، سنائی گئی اور موجود. تو بہرحال ہے ایک جھوٹ. اگلی بات سنی، سیدنا ابو بکر و عمر عثمان جنازہ نہیں پڑھے. رافضی آندے نہ جنازہ نہیں پڑھیا، چھوٹا رافضی آندہ ہے کہ اللہ نے آ کے پہلے پڑھے. یعنی اندازہ دیکھو ساری قوم بھی جھوٹتے لگی، کوئی حقائق طرف توجہ کرنی تیار نہیں. حقیقت کیا ہے؟ بات بندہ دیکھ چو ایک دانے چیک کرتا ہے، اس بعد ویخ لیندہ ہے کہ جماعت دا، اس گروہ دا، اس نظریہ یا سو یا کس حد تک کہ سچ بولنے واسطے تیار ہوئی. دیکھئے بھئی اس نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی کیفیت کس؟ جماعت نہیں ہوئی، امام نہیں بنایا گیا، فردن فردن یا 10 اصحاب حجر رسول دے دو ہی دروازے، ایک دروازے جو داخل ہوں دے سے فردن فردن جنازہ پڑھ دے سے اور 10 جی ٹولیاں پھر باہر آ جان دیا سے، پھر دوسری ٹولی، پھر تیسری ٹولی. اس سلسلہ چلتا ہی رہا ہے. ہن کوئی ایسا جرت کرے جڑا کہے کہ نہ ٹولیاں سارے گزرے، یعنی صدیق عمر عثمان نہیں گزرے. کوئی روایت، کوئی استثناء، کوئی ایسی کتاب، کوئی ایسا حوالہ پیش کیجئے جی نہیں، پھر زبان بند کیجئے. جہاں سارے صحابہ موجود نے وہاں کس طرح ہو سکتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کو صدیق عمر عثمان موجود نہ ہو؟ رضوان اللہ علیہ مجمعی. جدو جنازہ بھی ہو گیا کہنے لگے تدفین اندر شریک نہیں ہوئی، قبر کیوں نہیں اتارے؟ کوئی بات جو اتار دے تے اعتراض تو پھر بھی محفوظ نہیں سی رہ سکتا، بہتر ہی نہیں اتارے. کس نے بھئی اتارے؟ اہل بیت تحت. یہ تے ساڑی بدقسمتی کہ سائے کم سارے مولوی نے سپرد کیتا ہے، جنازہ بھی مولوی پڑھائے، غسل دا بھی انتظام ہوئی کرے اور پھر دفن واسطے سپیشل بندے رکھے ہوں دینے. وہ جناب دفن کرنا عام آدمی تے قبر اتردہ نہیں، اترے تے رات نو ہو سکتا ہے مردہ آکے چرپائی ٹیڑی کر. عقیدہ دی کمزوری، جہالت. کون داخل ہوئے قبر رسول میں؟ یہ شرف بھی ہے، مقام بھی ہے، عظمت بھی ہے، عزت بھی ہے کہ نبی علیہ السلام دے جسد ہر نو کوئی قبر اتارے، شرف دی بات. لیکن اہل بیت تحت اہل بیت خود فرمان گے کوئی اور اترے تو ٹھیک نہیں تھے. گھر والے موجود، رشتہ دار موجود، انہوں نے حق فائے. تو سیدنا عباس، سیدنا علی، سیدنا فضل، تینوں شخصیات قبر رسول اتریا نے
اصحاب پاس موجود نے اور انہوں نے دفن کیتا ہے حجرہ رسول دے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لازمی بات ہے جتنی حجرے گنجائش ہوگی جتنے افراد داخل ہو سکنے اتنے ہی داخل ہوں گے. آپ نے قبر اتارے اور سیدنا فضل اور عباس اور علی یہ سمت دا تعین بھی روایات موجود. سر دی طرف سیدنا عباس موجود، درمیان علی المرتضیٰ موجود اور پاؤں دی طرف سیدنا فضل بن عباس موجود. اور اس طرح آپ دی میت مبارک قبر اتارے. جدو آخری آپ دے قبر سیدنا فضل بن عباس جو پیران دی طرف موجود جدو پیران نو رکھیا گیا اور اوپر پتھر رکھنے شروع ہوئے تو سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی یہ پاؤں دی طرف موجود انہیں دیکھیا قبر نگاہ ماری. فرمایا فضل جی مغیرہ بن شعبہ دیکھو لات دے اندر رسول اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مبارک نو درست نہیں کیتا گیا، وہ بند نہیں کھولیا گیا، ذرا درست کر. تو سیدنا فضل بن عباس فرمان لگے اے مغیرہ تسی خود اتارا ہو کیونکہ سیدنا عباس ساری طرفوں باہر نکل چکے، علی مرتضیٰ بھی باہر نکل چکے. فرمایا تسی نیچے اترا ہو. سیدنا مغیرہ بن شعبہ نیچے اترے. یہ چوتھے شخص نے جو آپ کی قبر اترے سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے نبی علیہ السلام پاؤں مبارک نو درست کیتا اور بند نو کھولے اور پاؤں دے رخ نو صحیح کیتا اور اتا اٹھے اور فرمان لوگوں گواہ ہو جاؤ میں وہ آخری شخص ہاں جس نے محمد مصطفیٰ دے آخری مرتبہ پیر نو ہاتھ لائے. میرے تو بعد اعزاز شرف کسے نو حاصل نہیں ہوئے، میں وہ آخری شخص. وگرنہ آپ فرما سکتے سن کہ نہیں بعد بھی ہاتھ بار کرتے رہن گے اور کئی بزرگ آندے رہن گے اور ملاقاتاں ہوتی رہن. بلکہ اگلے دن ایک بزرگ کی بات میں سن رہا کہ میں بد نصیب ہاں کہ میں کئی دفعہ یہ بزرگ دے الفاظ دا مفہوم بیان کر کہ بڑی مشکل ہوتی ہے کہ مدینے دا صبر ہوئے جدو جانے ہم بعض دفعہ اس طرح بھی بد نصیبی ہوئی ہے کہ رسول اللہ اتنے موجود ہی نہیں ہوئے قبر کشف کیتا ہے رسول اللہ کدے اور تشریف لے کے ہوتا ہے. پھر پریشانی ہوتی ہے کہ سفر بھی ہویا آئے بھی صحیح حضور موجود ہی کوئی. چلو اس تو بڑی بد نصیبی کی ہو سکتی. اندازہ کیجیے شرک دا بدعت دا اقوال دا اور افعال دا اور نظریات اللہ دی بلا چلو بیان کرنے والے تو بیان کر رہا ہے، حیرانگی ہے سنن والے تھے اور برداشت کرنے والے تھے اور سبحان اللہ کہنے والے تھے اور تسلیم کرنے والے. کیسی کیسی بات تسلیم ہو. اگلی بات سنی بات ختم ہو گئی بھائی غسل دے وقت پاس موجود نے، تدفین دے وقت موجود نے، تجہیز دے وقت موجود نے، دفن دے وقت موجود نے. کوئی اور اعتراض ہے اصحاب رسول دے بارے؟ کہنے لگے ہاں انہاں زمینہ تے قبضہ کر لیا. سیدہ فاطمہ تا زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق بننا سی باغ فدق وہ نہیں دیتی. باغ فدق حق سی سیدہ فاطمہ تا زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیے صحابہ کرام کی عقیدت محبت احترام اپنی جگہ لیکن حق بات کہنا کوئی بڑی تو بڑی شخصیت کیوں نہیں آئی. صحابہ رسول نے بات حق کہی. صدیق کی زندگی دیکھ لو، سینہ عمر کی زندگی دیکھ لو، سینہ عثمان، سینہ علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہ ایک ایک حدیث پر قربان ہو گیا. یہ سینہ عثمان کی شہادت کیا ہے؟ ایک حدیث پر قربان. اور نہ کی چاہیے اسی خلافت یہ دوبارہ محاصرہ کیتا ہے، معصور ہو گئے، پانی بند ہو گیا اور نماز تو روک دیتا گیا، مسجد نبوی جان تو روک دیتا گیا. اس حالت کی خلافت سنبھالنا یہ کرنا کوئی بات سمجھ نہیں آتی. سیدنا عثمان کیوں ڈٹے رہے؟ صرف ایک حدیث سامنے ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا عثمان اللہ تنو خلافت دے گا. کچھ لوگ ایسے اٹھن گے جڑے تیری خلافت نو ختم کرنا چاہن گے. اے عثمان تو جان قربان کر دینا، خلافت نہ چھوڑنا. سیدنا عثمان فرمان دے سن باغیو بلوائیو میرا کوئی مقصد نہیں ہے خلافت دا چمٹے رہن دا، میں اس وقت واسطے نہیں چھوڑ سکتا کہ میں محمد رسول اللہ فرمان. رسول اللہ دی حدیث سامنے. سینہ عمر رضی اللہ تعالی سیرت دیکھ، سینہ ابو بکر دی سیرت دیکھ. سامنے کون نے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضوان اللہ
علیہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لے آئی. آپ کی خلافت تو بعد، بیعت تو بعد، بیعت سینہ صدیق دی ہو گئی، خلافت تسلیم ہو گئی اور اہل بیت نے مان لی، تسلیم کر لی. کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں. آپ غیر کسی فاصلے نے جس کو خلیفہ بلا فصل کیا جانا صدیق بن گئے. اس تو بعد آپ کی عدالت سے پہلا فیصلہ مقدمہ پیش کیتا گیا جس نے دعویٰ کرنے والی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ. بلکہ اگر احادیث کا مطالعہ کیتا جائے جو بات میری سمجھ آئی کہ باغ فدق دی ملکیت نہ نہیں، صرف نگرانی دا اختلاف کہ نگرانی کون کرے گا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد نگرانی دا اختلاف یا یہ حق کس ہے، اس کے بارے سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنی بات سیدنا صدیق تک پہنچائی. فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کیا رسول اللہ کی جو وراثت، جو ترکہ ہے، جو باغ فدق ہے، جو خیبر سانو مال خمس دے اندر نصیب ہوئے. یاد رکھیے کیا ہے باغ فدق؟ خیبر یہودیاں نے قلعے تے حملہ کیتا، اللہ نے فتح عطا فرمائی. اتو زمین باغات مال غنیمت چاہے مال غنیمت تقسیم دا اصول قرآن نے بیان فرمایا کہ پنجواں حصہ رسول اللہ دا. خیبر دی زمین جو جڑا پنجواں حصہ سی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنا ذاتی حصہ سی، رسول اللہ واسطے خاص ہو گیا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیاں نو ہی وہ زمین مزارے تے پٹھے دے چھوڑی کہ تسی ہی اس زمین نو بیجو گے اور اس دے باغات دا خیال رکھو گے. اسی قبضہ ساڈا، مال ساڈا، زمین ساڈی ہوئے گی، اسی تواڈے کولو ادھ حصہ لواں گے. جویں زمین بندہ مزارے تے دیندا ہے، نبی علیہ السلام نے اپنا حصہ بھی اسی طرح انہاں دے ذمہ لگا. سال پر جدو فصل آندی، سال بعد رسول اللہ یا اہل بیت کے چشم و چراغ علی و مرتضیٰ جان دے اور باقی جس طرح صاحب فیصلہ حصہ لے آندے، مال غنیمت جو پنجویں حصے دا ہو حصہ علی و مرتضیٰ رسول اللہ دے پاس لے کے آندے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے اخراجات او دے چوں ادا کر دے اور باقی بیت المال جمع کرا دیں دے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی انداز. آپ دی وفات تو بعد اختلاف اسی بات تے ہوئے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات نو پیش کیتا کہ کیا حسب معمول یہ بات اسی طرح چل دی رہے کہ مال دا حصہ پنجواں ساڈا ہی رہے، علی و مرتضیٰ ہی جاندے رہنے اور مال اس طرح آندہ رہے اور تقسیم ہوندہ رہے گا، یا اس دا کوئی اور طریقہ کار ہوئے گا. اس کے بارے سیدہ فاطمہ الزہرا نے صدیق سامنے معاملہ پیش فرمایا. تو آپ نے ایک حدیث پڑھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، یعنی دیکھئے آپ سامنے شخصیت کون ہے، مقام و مرتبہ کیا ہے. مقام و مرتبہ حدیث دے آگے کچھ بھی نہیں کہ اس مرتبے دا خیال رکھ کے حدیث نو چھوڑ دیتا جائے، ایسا نہیں ہو. مرتبہ اپنی جگہ، شان اپنی جگہ کہ وہ خاتون جنت ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے. لیکن حدیث سنیے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو صدیق نے پیش فرمائی. فرما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ یہ توڑا خیال ہے کہ اس طرح چلتا رہے گا لیکن حدیث اس کے خلاف. فرما حدیث کون؟ تو سیدنا صدیق نے حدیث پڑھی. فرما فاطمہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے سن کہ کوئی بھی اللہ دا نبی، ایک میں نہیں، کوئی بھی اللہ دا نبی جب فوت ہوندہ ہے وہ درم و دینار نہیں چھوڑ جاندہ. وہ درم و دینار مال دولت جو چھوڑ جائے وہ صدقہ ہوندہ ہے اور صدقہ جڑا ہے وہ آل رسول تے حرام ناجائز ممنوع. لہذا وہ آپ دی زمین اور صدقے دے زمرے چاہے اور اہل بیت المال دے قبضے چاہ جائے، بیت المال دا نگران جایا کرے، اتھوں وہ سارا حصہ لے آئے گا اور وہ آکے جمع ہو جائے گا. جمع ہو جان تو بعد بیت المال جب سارا مال جمع ہو جائے گا پھر اس کا حکم بدل جائے گا. آل بیت آل رسول دا جو حق، جو کفالت، جو نگرانی بیت المال پہلے وظیفہ دے رہے ہیں وہ جاری رہے گا اور تمہاری خدمت جاری رہے گی، تمہارا وظیفہ جاری رہے گا. جس طرح رسول اللہ تقسیم فرماندے سن
وہ تقسیم جاری رہے گی. صدیق رسول اللہ نے حدیث تو ہٹ کے کچھ نہیں کرے گا, تقسیم دا وہی سلسلہ جاری رہے گا. سیدہ فاطمہ نے حدیث سنی, خاموش ہو گئی, اور پھر استبارے پوری زندگی ٹوٹل 6 ماہ ہی تو زندہ رہیا نے رسول اللہ دی وفات تو بعد. تو سیدہ فاطمہ نے اس معاملے کدے کسے نال دوبارہ کلام نہیں کیتا, کوئی بات نہیں کیتی, کوئی گفتگو نہیں کیتی. فاطمہ چپ ہو گئی اور اینا جو بولنا شروع کیتے. 1400 سال گزر گئے, بولی جا رہے ہیں حق کھا لے, حق کھا لے. فاطمہ تا ذرا نہیں بولی, آل رسول نہیں بولے, علی مرتضیٰ نہیں بولے, آل بیت جو فرقو نہیں بولیا, وہ تے خاموش ہو گئے. زبانہ انہن لگیا اس طرح نے کہ کتنے صدیہ گزر گئی, رافضیت نے اس مسئلے نو گھڑیا اور امت کے سامنے پھیلایا. گلی محلے عامی ہر بندہ اس بات نو سن دے, ویکو باغ فدق دی محرومہ بیچاری کون فاطمہ تذرا دھیاں دا حق ادوں دا کھادا جا رہے ہیں. سب تو پہلے صدیق نے کھادا ہے, نعوذ باللہ. ہن قیامت تک جیڑا دھی دا حق کھائے گا دا گناہ پہلے صدیق نو ہوئے گا, پھر دوجے نو ہوئے گا, نعوذ باللہ. اس قسم دے فواد بکیا گئی اور کیا گیا. یاد رکھیے کیا معنی ہے اس حدیث پاک دا کہ فاطمہ تزرا نے دوبارہ اس مسئلے کسے دے نال کوئی کلام نہیں کیتی, کوئی ناراضگی دا اظہار نہیں کیتا, نہ صحابہ کرام نال, نہ آل بیت نال, نہ ازواج رسول نال, نہ کسی عورت نہ مردن. دوبارہ اس مسئلے کدے فاطمہ تزرا نے کلام نہیں کیتا. حدیث تے آگ انہاں پتا حدیث دا معنی کہ میں بگاڑیا. فاطمہ تزرا نے جو حدیث سنی تو نعوذ باللہ اگلی بات سنی, سینہ عمر تے غصے چاہیے آگئے. انہاں تے دھکے دیتے فاطمہ تزرا, دھکے دے کے باہر نکالے, حتیٰ کہ گھر تک پہنچ گئے اور جا کے گھر دے دروازن اگ لا دیتے اور سیدہ فاطمہ تزرا مارے. نعوذ باللہ اسمان پھٹ جائے, زمین شک ہو جائے. ایسی بات کہنے لگا میں بندے نو 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ کون ہے سامنے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی ادب کے الفاظ بولے جا, کوئی تکریم و تعظیم بھی, کوئی آخر بات آخروں نے کوئی مقام و مرتبہ بھی ہے. سینہ عمر رضی اللہ عنہ ایک حیثیت ہے, ایک مقام, ایک شان ہے, اور سیدہ فاطمہ تزرا ایک عزت و احترام و مقام ہے. اسمان نہ پھٹ جائے, رسول اللہ دی بیٹی کو اس طرح ظلم کرے, زیادتی کرے, پورے تسی غیرت والے ہو گئے 1400 سال بعد, اور پوری امت رسول اللہ دی موجود ہے مدینہ پاک, ساری خاموش ہو گئی. تم دلیر ہو گئے, وہ بزدل ہو گئے, تم شیر بہادر ہو, نڈر ہو, تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے. اس دور میں, اس جناب حالات میں تم نہیں ڈرتے ہو, بیان کرتے ہو کہ نہیں ظلم کیا, زیادتی کی. سارے صحابہ چپ ہو گئے, سارے اہل بیت چپ ہو گئے, پورا مدینہ خاموش ہو گیا, پورا عالم اسلام خاموش ہو گیا. کوئی نہیں بولا فاطمہ تزرا کے حق میں, نہ علی بولا نہ کوئی اور بولے. شیر خدا تم ہو یا شیر خدا علی جو مرتضیٰ ہے؟ شیر خدا چپ ہے تو تم بولتے کیوں ہو؟ آل رسول خوش ہے, مطمئن ہے اس فیصلے پر جو صدیق نے فرمایا. معنی کیا تھا حدیث کا؟ یہ معنی نہیں تھا کہ سیدہ فاطمہ تزہرا نے جناب سا کہنے لگے صدیق دے نال دوبارہ کلام نہیں کیتی. معنی بگاڑے گیا, مفہوم بگاڑا گیا. فاطمہ نے دوبارہ کلام ہی نہیں کیتی, بولن چالی ختم ہو گئی فاطمہ. فاطمہ تزرا صدیق کا مقام اپنی جگہ, لیکن غیر محرم ہے. فاطمہ تزرا کیوں آنا سی, کیوں کلام کرنی, کیوں بات کرنی سی؟ بات ختم ہو گئی, ناراض ہو گئی فاطمہ تزرا. اور نبی پاک نے فرمایا سی جو فاطمہ کو ناراض کرے اس نے مجھے ناراض کیا, جس نے فاطمہ سے بوس کیا اس نے مجھ سے بوس کیا, جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی. دیکھو فاطمہ کو حضرت صدیق نے تکلیف دی تو گویا کیا معنی بنا؟ صدیق نے محمد کو تکلیف دی, جس نے محمد کو تکلیف دیتی اس نے اللہ نے تکلیف دیتی. جو اللہ نے تکلیف دے پھر بھلا مسلمان ہو سکتا؟ یہ ہے مفہوم جو حدیث کا بگاڑا گیا. سیدہ فاطمہ نے دوبارہ کلام نہیں کی, کس سے؟ صدیق سے نہیں. دوبارہ کلام نہیں کی باغ فدق کے بارے, باغ فدق کے بارے خاموش ہوگی, مطمئن ہوگی, فیصلے پر راضی ہوگی. صدیق سے کلام کرنے کی بات ہی اور نہیں, صدیق سے بات نہیں کی. صدیق نے تکلیف دی تھی, نہیں تکلیف دی صدیق نے, وہ اور معاملہ ہے. جھوٹ بیان کیا گیا اور باتوں کو چھپایا گیا, حدیثوں کو چھپایا گیا. جو روایت بخاری میں آ جائے اور مرضی کی ہو جائے, مرضی مسلک کے مطابق ہو جائے, وہ روایت قبول کی جاتی ہے. جو مسلک کے خلاف اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. حدیث بخاری میں وضاحت سرات موجود ہے. رسول اللہ نے کب فرمایا تھا, اس لیے ہم بیان نہیں کرتے کہ ہم صحابہ کرام سے محبت عقیدت رکھتے.
کسی صحابی سے کوئی خطا غلطی ہو جائے، کیونکہ معصوم رب کی زمین پر ایک ہستی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کسی اور سے خطا ہو جائے ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، گروپ بندی نہیں کرتے، گروہ بندی نہیں کرتے کہ صحابہ کرام کو تقسیم کر دے، میں علی کے ساتھ ہوں، دوسرا کہ میں صدیق کے ساتھ ہوں. نہیں، اہل سنت وہ ہوتا ہے جو محمد کی ہر صحابی کے ساتھ، ہر صحابی کا ادب کرے، ہر صحابی کا احترام کرے، ہر صحابی سے پیار کرے، درجہ بدرجہ جو شان مقام ہے اس کو بیان کرے. لیکن حقائق امت کے سامنے رکھنے کے لیے بعد دفعہ بات بیان کرنی پڑتی ہے. یہ حدیث کب رسول اللہ نے فرمایا تھا؟ فاطمہ محمد کے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. یہ اس وقت رسول اللہ نے فرمایا تھا جب علی نے دوسری شادی کا پروگرام بنایا تھا ابو جہل کی بیٹی سے. حدیث بخاری میں فرمایا میں ابو جہل کی بیٹی سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں. فاطمہ پسند نہ آیا یہ معاملہ، ناراض ہو کے اپنے باپ کے گھر آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ. رسول اللہ تلاش کرتے کرتے گئے اور علی مرتضیٰ دیوار کے ساتھ گرد و غبار پڑا تھا، لیٹے تھے. فرمایا قوم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھو، جاؤ صدیق کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ. تاریخ نے لکھا ہے وہاں ابو بکر و عمر کو بلاؤ اور جاؤ جلالعیون میں یہ بات لکھی ہوئی ہے ابو بکر و عمر کو لے آؤ. کیوں لے آؤ؟ فرمایا اس لیے آج میں گلہ کرنا چاہتا ہوں، وہ رشتہ مانگنے آئے تھے، آج میں کہنا چاہتا ہوں مجھے تکلیف پہنچی ہے اس فیصلے سے. جو بات میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف پہنچاتی ہے وہی بات محمد کو بھی تکلیف پہنچاتی ہے. بلاؤ ابو بکر و عمر. علی مرتضیٰ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑا میرا فاطمہ کا ہوا ہے، میں دوسری شادی کرنا چاہتا سا. فاطمہ کے سامنے ذکر کیا، فاطمہ نے انکار کیا، وہ ناراض ہو کے آپ کے گھر میں آ گئی ہے. اب معاملہ کیا ہے؟ میں ابو جہل کی بیٹی سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں. فرمایا پھر بلاؤ اصحاب رسول کو، سارے صحابہ کو بلاؤ، آج فیصلہ ہو جائے. مسجد نبوی میں سارے صحابہ کو بلائے گا، روایت صحیح البخاری میں ہے. پورا اجتماع مسجد نبوی میں، آگ مسجد نبوی بھر گئی. رسول اللہ ممبر پہ چڑھے، اس وقت فرمایا تھا فاطمہ محمد کے دل کا ٹکڑا. کہاں کی روایت ہے؟ صدیق پر لگانے کی کوشش کرتے ہو. ہمارے جیتے جی ایسا نہیں ہو سکتا. محمد کی حدیث وہی بیان ہوگی جہاں محمد رسول اللہ نے بیان فرمائی. رسول اللہ نے فرمایا سارے صحابہ کو بلاؤ، بلایا، ممبر پہ چڑھے. آپ نے فرمایا فاطمہ محمد کے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. اگر علی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو محمد کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اٹھے اور میری بیٹی فاطمہ کو طلاق کہہ دے کہ وہ بات فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے. اگر دوسری عورت فاطمہ کے گھر میں علی کے سین میں آئے، اگر فاطمہ کو دکھ پہنچتا ہے تو محمد کو بھی دکھ پہنچتا ہے. اٹھے علی طلاق دے دے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ ابو جہل ہے کی بیٹی ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے اور میں محمد اللہ کا محبوب ہوں. میری بیٹی ابو جہل کی بیٹی ایک حرم میں، گھر میں، ایک نکاح میں، ایک سین میں کٹھی نہیں ہو سکتی. میں نہیں یہ برداشت کرتا. سیدنا علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ جو کچھ ہوا سو ہوا، معاف کر دیجئے، میں نہیں دوسری شادی کرتا. سید نبی پاک نیچے اترے، علی کو ساتھ لیا اور فاطمہ کے پاس گئے. فرمایا جاؤ میں نے علی کو سمجھا دیا ہے، علی ابو جہل کی بیٹی سے رشتہ نہیں کرے گا. فاطمہ خوش ہو کے علی کے ساتھ چلی گئی. یہ وہ معاملہ تھا جب محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا فاطمہ کو جو تکلیف پہنچائے وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. یہ باغ فدق کے بارے میں روایت نہیں تھی. یہ باغ فدق کا معاملے میں یہ روایت بیان نہیں ہوئی تھی. لہذا حقائق اپنے علم میں رکھیے. نوجوانوں کے علم میں ہونے چاہیے، طلباء کے علم میں ہونے چاہیے، ساتھیوں کے علم میں ہونے چاہیے کہ رسول اللہ نے ایسے کبھی بھی صدیق کے بارے میں نہیں فرمایا. جس کے بارے میں فرما دیا کہ جنت کے ہر دروازے پر صدیق تجھے آواز آ رہی ہوگی، صدیق ادھر سے گزرے، صدیق ادھر سے گزرے. بھلا بتلاؤ وہ اہل بیت پر ظلم کر سکتا ہے؟ اہل بیت پر صدیق ظلم کرے قیامت نہ آ جائے؟ اہل بیت سے محبت ہے، صدیق کی محبت اہل بیت سے. اہل بیت احترام کرتے ہیں. بلکہ لکھا ہے جلالعیون میں جب رشتہ مانگنے کے لیے علی کے لیے سیدنا ابو بکر عمر آئے تھے تو جا رہے تھے رسول اللہ، آپ ابو بکر عمر کو بٹھا کے میں جاتا ہوں اور فاطمہ سے پوچھ کے آتا ہوں فاطمہ کی رضا کیا علی سے نکاح کے معاملے میں. جب جا رہے تھے رسول اللہ پوچھنے، صدیق نے آواز دی تھی اے یا رسول اللہ فاطمہ سے پوچھنے سے پہلے ضرور میری طرف سے عرض کر دینا کہ رشتے مانگنا صدیق آیا ہے، رشتہ مانگنے کے لیے صدیق آیا ہے. وہ جانتی ہے کہ یہ وہ شخص آیا ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا سیدنا عمر ہو یا عثمان ہو یا علی المرتضیٰ ہو، یہ سارے کے سارے آسمان کے ستاروں کی طرح بلند ہے. نہ ان کی چمک میں کوئی شک ہے، نہ ان کی رونق میں کوئی شک ہے، نہ ان کے نور میں کوئی شک ہے،
نہ ہی ان کے اسلام میں کوئی شک ہے، نہ ایمان میں کوئی شک ہے، نہ ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہے. یہ جنت کے وارث ہے، جنت انہی کے لیے بنائی سجائی گئی ہے. لہذا اپنے دلوں کو صاف و پاک کیجئے، اصحاب رسول پر تان نہ کیجئے، تشنیع نہ کیجئے. ہاں کسی صحابی رسول سے کوئی بات بشری تقاضے سے ہو جائے اس کے لیے دعائیں کیجئے، گروپ بندی نہ کیجئے، جھگڑے نہ کیجئے، کھڑے نہ ہو جائیے کہ میں فلاں صحابی کے ساتھ فلاں صحابی نے یہ کر دیا. بھئی جو کچھ کیے ہے وہ صحابی رسول ہے. جب نبی کے چہرے کو دیکھ لیا ان کی ساری غلطیوں کو اللہ نے ویسے ہی معاف فرما دیا. تم کون ہو صحابہ پر جرح کرنے والے؟ تم کون ہو صحابہ کے بارے میں زبانیں کھولنے والے؟ صحابہ کا یہی عمل کافی ہے. تمہاری نماز روزے حج زکات جو کچھ تم کرتے ہو پھر بھی تمہیں کوئی یقین نہیں ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے. سارے اعمال کر کے بھی ان صحابہ کو برا کہتے ہو نعوذ باللہ، جنہیں محمد کے چہرے کو دیکھ لیا سارے گناہ معاف ہو گئے، وہ جنت کی حقدار ہو. تمہارے سارے اعمال ایک طرف، صحابہ رسول کا پھر پیغمبر کے چہرے کو دیکھنا، یہ شرف اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحابہ سے محبت کریں، عقیدت رکھیں اور قیامت والے ان کے قدموں سے اٹھیں اور ان سے ان کی زیارت کریں، ان کا دیدار کریں. اے اللہ ہمیں صحابہ کا قیامت والے ساتھ نصیب فرما دے، ان کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے، ان سے ہمیں سچی محبت نصیب فرما دے، ہمارے دلوں کو ان کی محبت سے بھر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.